बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम डॉक्टर अशरफ मलिक को खुश आमदीद कहते हैं। आप एमएसएन यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक उस्ताद हैं, अदब से ताल्लुक़ है और कई सालों से मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान में तुलबा को पढ़ा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी, तालीम और उसके बाद मुलाजमत के हवाले से मुख्तसरन हमें बताएं कि कैसे उन्होंने अपना आगाज़ किया तालीम के हवाले से, आला तालीम के हवाले से, और स्टूडेंट के साथ उनका क्या अटैचमेंट रही हो, किस तरीके से उन्होंने उसको जो है गाइड किया, उस हवाले से उनसे जी। रियाज साहब का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पोस्ट कार्ड रेडियो पाकिस्तान डॉक्टर खालिद इकबाल साहब का, डॉक्टर जवेद पिताफी साहब का कि उन्होंने मौका दिया कि यहाँ हम आज हैं, यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज साहब के साथ, और ख़ास तौर पर इकबाल खालिद साहब ने जो कि रेडियो पोस्ट पाकिस्तान के हवाले से। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर तो एक यूँ समझ लें कि भी एक इजाफी वो हो जाता है लफ्ज़ भी, तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब का लग जाता है, डॉक्टर का साहब का लग जाता है। जब आदमी पीएचडी करता है तो साहब का लग जाता है, डॉक्टर लेकिन का असल चीज़ तो नाम होता है। जी जी। डिस्ट्रिक्ट ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील जुतई के कस्बे से मेरा ताल्लुक़ है। जी जी। और इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ एक प्राइमरी स्कूल से हासिल की, जिसकी दरो दीवार भी नहीं थे कि हम जिस तरीके से वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, वो एक अलग सी बहस है, बात है भी। और मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल जुतई से वहाँ से मुकम्मल की, और इंटर और ग्रेजुएट जो है गवर्नमेंट कॉलेज जुतई से ही हासिल की। और फिर आगे तालीम के लिए जो है फिर ज़ाहिर मुल्तान की तरफ रुख किया। उर्दू में बीए में जो है मेरा उर्दू लिटरेचर था, जिसमें मैंने टॉप किया था माशाल्लाह, कि मेरे 166 नंबर आए थे उस वक्त उर्दू लिटरेचर में भी। तो हमारे उर्दू के जो उस्ताद थे इकबाल खालिद साहब, वो अब रिटायर हो गए, पहले जुतई में रहे, अलीपुर में भी। तो उन्होंने कहा कि भी मेरा मशवरा यही होगा कि आप एमए उर्दू की तरफ जाएँ, और मैंने भी वहीं से एमए किया, ज़करिया से भी। लेकिन हमारी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि हम जाके एमए कर सकें किसी यूनिवर्सिटी से भी, लेकिन फिर भी किसी न तरीके से यहाँ पहुँचे, एमए में दाखिला लिया। और ये 2005 की बात है, 2005 और 7 का हमारा मतलब सेशन हुआ। और इसी दौरान में फिर आगे जो है वो एमफिल में फिर दाखिला हुआ, तो उसमें भी ले लिया हमने। और इस दौरान में लेक्चरशिप की जो है वो कुछ सीटें आई, हमने उनमें अप्लाई किया। तो ये 2009 में आके जो है वो सिलेक्शन हुई मेरी एज ए बतौर लेक्चरर भी। और मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खान में। वहाँ 3 साल का अरसा गुजरा, और फिर वहाँ से तबादला होकर जो है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ मैंने 8 साल गुजारे। 8 साल वहाँ पे। और फिर वहाँ से जो है तबादला होकर गवर्नमेंट एमरसन बोसन रोड कॉलेज, जो कि अब मौजूदा एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, यहाँ से मुंसलिक हो गए भी। और इस दौरान में जो है मैंने जब पोस्टिंग मेरी हुई थी 2009 में, तो 2010 और 11 का सेशन हमारा क्लास वर्क का पीएचडी का मैंने दाखिला ले लिया था। तो ये वहाँ से तो मेरी जो है रजिस्ट्रेशन हुई वो 2014 में आके हुई। तो पीएचडी का मौजू क्या था आपका? पीएचडी जी, पीएचडी का जो मौजू था वो मेरा बड़ा छोटा मौजू था, और हल्का अरबाब ज़ौक़ के 4 नुमाइंदा शोरा, मीरा जी, कयूम नज़र, ज़िया जलंधरी और जिलानी कमरान की शायरी के हवाले था कि हल्का के मेरात शेर के तनाजुर में तहकीक तनकीदी मुतालियात का बुनियादी जो मतलब मफ़हूम था वो ये था कि भी ये लोग हल्के के शायर हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ तहरीक थी भी, इस तरह हम तरक्की पसंद तहरीक 1940 में, फिर 1939 में जो है हल्का अरबाब ज़ौक़ वजूद में आती है। कुछ नकात ये कहते हैं कि ये जो हल्का अरबाब ज़ौक़ है ये तरक्की पसंद तहरीक का रद्द अमल है, आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये मतलब देखें, एक मुख्तलिफ नाक़दीन की जो तरक्की पसंद नाक़दीन है, ये उनकी राय है। जी जी। मैं इस राय को मिलेंगे 100% दुरुस्त नहीं समझता। जी जी। हल्का अरबाब ज़ौक़ तरक्की पसंद तहरीक की बाज़िद कभी भी नहीं थी। जो मेरी अपनी तहकीक और सच के मुताबिक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं कि एक तहरीक चल रही है और उसके मुकाबले में अगर कोई एक और तहरीक पैदा हो जाती है, तो कुछ ऐसे नाक़दीन हमारे सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि ये तरक्की पसंद तहरीक के जो है वो बाज़िद है या मुकाबिल में खड़ी हुई है। तरक्की पसंद तहरीक का अपने मकासद और नज़रिया और मंशूर था, जिसको हम देखते हैं कि भी सजाद ज़हीर की सूरत में या प्रेमचंद की सूरत में, या फिर इससे अगारे इससे पहले छपता था भी,
ان کا اپنا ایک منشور و نظریہ تھا جو ترقی پسند تحریک کا اپنا ایک منشور ادب برائے ادب کے حوالے سے اور وہ ادب برائے زندگی کے حوالے سے. تو یہ میرا کبھی نہیں ہے کہ بھی جو میری ریسرچ کے تحقیق کے مطابق کہ بھی جو ہلکا ارباب ذوق تحریک ہے یہ ترقی پسند تحریک کے جو ہے وہ باسط ہے جب مقابل میں کھڑی ہوئی. اس کا اصل کام یہ تھا ترقی یعنی کہ ادب لکھا جانا چاہیے بھی، ادب کو جامد نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک نظریے کے تحت نہیں ہونا چاہیے. ترقی پسند تحریک کا اپنا ایک منشور تھا. ترقی پسند تحریک اپنی ایک توانا تحریک ہے اور ہم اس کے حق میں بھی ہیں اور اس نے بہت اچھا کام کیا ہمارے جن چیزوں کو سامنے لے کر آئی بھی اس وقت کے بھی. لیکن ہلکا ارباب ذوق کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ادب پر ادب تھا. ادب کہ ادب کو جامد نہیں ہونا چاہیے، ایک جگہ پہ ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے، لکھا جانا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بھی ان کے بنیادی ہم دیکھتے ہیں کہ بھی نصیر الدین جامی اور اس طرح کے دوسرے شعر محمد انہوں نے بنیاد رکھی بھی، اور پھر اس میں قیوم نظر اور پھر میرا جی کو لے آتے. اور میں یہ جب یہ ریسرچ کرتے ہوئے پتہ چلا لاہور میں کچھ عرصہ رہے اور وہاں کی بنیادی چیزوں کو دیکھا، اور پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس حوالے سے ایک توانا یونیورسٹی ہے، اس میں جو تحقیقی کتب ہیں، تحقیقی مقالے ہیں، وہ اپنی ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں بھی. تو مجھے وہاں میں کہ پڑھنے کا موقع ڈاکٹر یونس جاوید کا جو ہے وہ ابتل کا تیسرا ہے پی ایچ ڈی کا ہلکا ارباب ذوق پہ ہمیں کہیں بھی ایسی تحقیق نہیں ملتی، یا دیگر جو ہم نے تحقیق دیکھی جامعہ پنجاب میں بھی یا یونیورسٹی لاہور میں بھی. تو یہ بازد بالکل بھی نہیں ہے کہ قیوم نظر اور پھر میرا جی جب آتے ہیں تو میرا جی نے یوں سمجھ لیں کہ ہلکا ارباب ذوق کی جان میں جان ڈال دی کہ انہوں نے جو اجلاس کرواتے تھے ہر ہفتے میں دوستوں کو بلانا، ان کے لیے ایک بہترین قسم کے انتظام کرنا، نئے نئے موضوعات لے آنا، اور پھر سب سے جو بنیادی تھا وہ تھا کہ تنقیدی موضوعات کو بھی کہ کوئی چیز بھی آپ لکھ کر لے آئیں اور اس پہ جو ہے وہ تنقیدی جو بیٹھکیں ہوتی تھیں، اجلاس ہوتے تھے، وہ ایک کمال قسم کے تھے. انہوں نے جو ہے ایک تحرک پیدا کیا اور ہلکا ارباب ذوق ایک توانا تحریک کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے موجود ہوئی اور پھر یہ اپنی جو ہے ترقی کرتی ہے. نوجوان ادیبوں پر ہلکا ارباب ذوق کے کیا اثرات ہوئے؟ اچھا، اب یہ ایک الگ سی بحث ہے کہ بھی ترقی پسند تحریک کیونکہ ایک توانا تحریک تھی اور اس کا شوشہ جو تھا یا شور و غل تھا وہ نہ صرف بر صغیر میں یعنی کہ یورپ سے بر صغیر کی طرف بھی جب آتا ہے تو پھر ایک توانا تحریک کے طور پر سامنے موجود ہے. اچھا، ہلکا ارباب ذوق اس طرح کی تحریک ثابت نہیں ہوئی یا مطلب اس طرح کا اثر، لیکن جدید جب نظم گو شعراء آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں میرا جی، میم راشد، تصدق حسین خالد اور پھر اختر الایمان اور پھر مختار ظفر اور پھر جیلانی کمران ایک بڑا توانا جیسی سے لہے انگریزی ادب کے استاد تھے لیکن کمال کے، وہ ہماری امیرسن یونیورسٹی میں جب امیرسن کالج تھا 1950 میں یہاں بھی رہے وہ. ان کا اصل میں یہ جو ترکیب یہ ہلکا ارباب ذوق تحریک تھی، اس کا جو بنیادی جو ایک یوں سمجھ لیں کہ بھی ان کا مقصد تھا بھی وہ ادب کو رواج دینا تھا بھی، اور ہمارے اندر جو ایک اجنبیت پھیل رہی تھی اور اجنبیت سے ہٹ کر کے بھی انسان جدا ہو رہا تھا اور ان کے انفرادی کی بجائے اجتماعیت کی طرف ان کی کوشش تھی. نوجوان نے اس طرف مطلب جس طرح ترقی پسند تحریک کا اثر لیا، ہلکا ارباب ذوق کا اثر نہیں لیا، لیکن ظاہر اثر تحریک کا اثر ضرور ہوتا ہے. تو ہلکا ارباب ذوق کے اندر جو بنیادی طور پر اس کا جو تھا عمل تھا کہ نوجوانوں میں جو ہے جو انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کو جو ہے لاہ عمل کو پیدا کیا جائے بھی، اور جو اجنبیت ہے ہمارے اندر بیگانیت پیدا ہو رہی ہے اور نئی چیزیں جو ہمارے اندر پیدا انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو نوجوانوں کے لیے ایک سبق تھا نئی نسل کے لیے کہ بھی وہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں، انسانیت کی قدر کریں، انسانیت کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے، اور اجنبیت یا بیگانیت کی بجائے جو ہے یگانیت کی طرف آئیں بھی، اجتماعیت کی طرف آئیں بھی، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ آگے چل سکے بھی. تو آپ یہ جو ادب کی طرف کیسے مائل کریں گے؟ ہمارے جو نوجوان ہیں موجودہ زمانے میں، موجودہ عہد میں نوجوان جو ہے ان کو آپ ادب کی طرف کیسے مائل کریں گے؟ اچھا، یہ ہمارے اب جدید اور موجودہ زمانے کا ایک المیہ ہو گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے نوجوان نسل کو یا نوجوان فرد کو جو ہے وہ کتاب سے دور کر دیا ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی، کسی بھی ملک کی ترقی اور کسی بھی مطلب اداروں کی ترقی جو ہے وہ کتاب سے ہوتی ہے، کتاب سے جڑے ہونے سے. کسی بھی معاشرے نے ترقی کی ہے وہ کتاب سے جڑ کر ہی کی ہے. تو ہمیں چاہیے جو ہماری جامعات ہیں یا ہمارے ادارے ہیں، کالجز ہیں یا جامعات ہیں بھی، ان کو چاہیے کہ طالب علموں کو کتاب کی طرف مائل کریں. کتاب کی طرف جب میل ہوگا تو پھر ان کے اندر جو ہے ایک ادب کا دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور وہ اس سے جڑے گا بھی صحیح، اور اس میں اندر جو ہے وہ ادب، احترام اور اخلاقیات بھی پیدا ہوگی اور وہ ادب کی طرف میل بھی ہوگا. اچھا، ایک آخری آپ کے ساتھ سوال ہے کہ
ہمارے ہاں جو طالب علم ہے اس کے آج کل کیا مسائل ہیں اور اس کا جو رجحان ہے وہ تعلیم کی طرف کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ابھی جی بالکل بڑا اچھا خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہمارا المیہ ہے آج کا، اور ہر ایک مطلب نیا جو بھی سوال ہوتا ہے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ادب سے کیوں، جب ہم ادب کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ادیب لوگوں کی محفل میں، تو سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ادب سے دور کیوں ہے ابھی۔ تو ابھی مطلب پہلے بھی ذکر کیا کہ بھی آج کی جو جدیدیت ہے، جو ہماری ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ سائنس سوشل میڈیا خاص طور پہ بھی اس نے جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہم میں تربیت کی کمی ہے یا ہم نے بچے کو یا نوجوان نسل کو اس طرح مائل نہیں کر پا رہے کہ وہ کتاب سے دوری کا جو ہے وہ اس میں کوئی سماجی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، سماجی سماجی معاشی۔ دیکھیں معاشی مسائل دیکھیں کہ اب وہ ایک معاشی مسئلہ تھا آج سے 20 سال پہلے 25 سال، اب ہمارے پاس جدید لائبریریاں موجود ہیں اور اتنی سہولیات میسر ہے کہ طالب علم وہاں لائبریری سے استفادے کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنی امیرسن کی بات کریں یا کسی بھی جامعات میں، ہم زکریا یونیورسٹی ملتان کی بات کریں یا بہاولپور کی بات کریں یا جامعہ پنجاب کی کریں، میں ان لائبریریوں میں جا کے دیکھا جب اپنی تحقیق کے دوران پبلک لائبریری لاہور میں، تو ایک یوں سمجھ لیں کہ بھی انہیں روز یہاں پہ انہیں لاہور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے وہاں پہ۔ ہمارے ہاں ملتان میں بھی اب جو ہے وہ گیریزن لائبریری ہے یا پھر مختلف جامعات کی، یہاں تک کہ اب کالجز کی لائبریریوں میں بھی اتنی ساری کتب کی سہولیات ہیں کہ طالب علم ان سے بڑا استفادہ کر سکتا ہے۔ بھی کتاب کی طرف میل کرنے سے ہی ہم نوجوان کو ادب کی طرف بھی میل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو المیہ ہے ہمارا وہ کہ ہم اپنے طالب علم کو یا نوجوان کو جو ہے کتاب کی طرف میل نہیں کر پا رہے، جس وجہ سے جو ہے وہ ادب سے تھوڑا سا دور ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے بہت ایک پرمغز گفتگو کی اور بڑی مؤثر گفتگو ہے آپ کی، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمارے جو طالب علم ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ استفادہ کریں گے۔ سر بہت شکریہ ریڈیو پاکستان پوسٹ کاسٹ کا، ڈاکٹر ریاض صاحب کا، ڈاکٹر جاوید بداخی صاحب پر، خاص طور پہ اسٹیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر اقبال خالد صاحب کا کہ بھی انہوں نے یہاں دعوت دی اور موقع دیا کہ ہم کچھ چیزیں یہاں بیان کر سکیں۔ بہت شکریہ سر۔